بھیک مانگنا کیسا ہے؟ آج کل بہت مشہور و معروف یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بالکل خلاصہ کیے دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مضغۃ لحم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے، یعنی اپنی رسی لے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے، تو بہتر یہ ہے کہ اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں۔ یعنی بھیک مانگنے سے بہتر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو جنگل میں جا اور جا کر تو وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا بنا کے لے کے آ اور اس کو بازار میں بیچ دے، اسی سے اپنی زندگی کا گزر بسر کر لے۔ تیرے بھیک مانگنے سے اچھا یہ ہے، اگر تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، بھیک مانگے گا، ہو سکتا ہے وہ دے یا نہ بھی دے، اگر نہیں دے گا تو کتنا بڑا ذلیل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم منبر پر تشریف فرما تھے، صدقے کا اور بھیک مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگنا ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی بھیک مانگ کر اپنا منہ کو نوچتا ہے، تو جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو نمایاں کرے اور جو چاہے اس سے اپنا چہرہ محفوظ رکھے۔ ہاں، اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارے کا کار نہ ہو تو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ گویا انگارہ مانگتا ہے، یعنی آگ کا انگارہ مانگتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ بہت مانگے یا کم مانگے۔ آج کل بہت سے لوگوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ، اپنا ذریعہ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو بھیک ضرور ہی مانگنا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں، بہت کچھ ہے گھر میں، اچھا خاصا مکان بھی بنا ہوا ہے، اولادیں بھی ہیں، ان کی کمانے کے والے بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں ہل بیل بھی ہیں، کھیتی باڑی کا بھی کام ہے، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام ہے اور ان کو بھیک دینے والے گنہگار ہوتے ہیں، لأن اللہ تعالی قال فی القرآن المجید لا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک دینا منع ہے، بھیک دینا منع ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل اکثر لوگ اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج کو بھیک نہیں دیتے اور گانے والی جوان نامحرم عورتوں سے گانا سنتے اور انہیں بھیک دیتے ہیں، یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اب جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، جن کو بھیک ملنے کا حق ہے، وہ حق ہمارا وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ دینے سے پہلے آپ یہ بھی سوچ لیں کہ اس پہ حق کس کا ہے، اسی کو ہی وہ حق ملنا چاہیے، تو آپ اس کے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا حق نہیں ہے پھر بھی ہم دے رہے ہیں تو آپ کا دینا بیکار جائے گا، بلکہ دینے سے آپ خود ہی گنہگار ہوں گے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین
فرمائشی کر لیجئے۔ اللہ کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے راہ راست پر اپنی زندگی کو پروردگار عالم ہمیں چلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کے رب کائنات توفیق رفیق